السلام علیکم دوستو. اکثر بات کی جاتی ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں کم سے کم بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. جس طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو اسپرچول لوگ ہیں، جو روحانی لوگ ہیں، یہ مذہب میں بہت زور دیا گیا ہے کہ خاموش رہیں، جس کو آپ کہنا مون سادھنا، مون رہنا. بولنے کو اتنا منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجہیں ہیں، وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو بولنے سے آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، بولنے میں آپ کی بہت زیادہ انرجی لگتی ہے. جب آپ خاموش رہتے ہیں، خاموش رہنے سے آپ کی انرجی سٹور رہتی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری جو مین وجہ ہے بولنے کی یہ وجہ، جب بھی آپ بولتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں عموماً، تو جو عموماً ہم نے نوٹ کیا ہے بہت سارے لوگ زیادہ بولتے ہیں. تو اس صدی کو، خاص طور پہ اسپیشلی صدی کو بولنے کی صدی کہا گیا ہے کہ اس صدی میں جو سب سے زیادہ بڑی بیماری ہے وہ بولنا ہے. بڑی بیماریوں میں سے ایک مین جو بڑی بیماری ہے وہ بولنا ہے. کہ آج کے دور میں بولنا بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بکواس بہت زیادہ ہو گیا، باتونی لوگ بہت ہو گیا، بہت زیادہ بول رہے ہیں، فضول میں بول رہے ہیں، ایکسٹرا بول رہے ہیں، فضولیات کو ڈسکس کر رہے ہیں، بہت زیادہ بول رہے ہیں. آج کی صدی میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے کو سٹور رکھنے کی، اپنے کو ٹھیک رکھنے کی، اپنے کو ٹھیک کرنے کی. جس کو آپ اگر جو بندہ اپنے جس کو کہتے ہیں اپنی ذات پہ کام کرنا چاہتا ہے، اپنے سیلف پہ کام کرنا چاہتا ہے، سیلف امپرومنٹ پہ کام کرنا چاہتا ہے، اپنے پہ کام کرنا چاہتا ہے، اپنے مطلب نکھار لانا چاہتا ہے، اسپرچویلٹی پہ کام کرنا چاہتا ہے، اپنے کریکٹر کو، اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے انر کو بہتر کرنا چاہتا ہے نا. آج کے دور میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ خاموش رہنا ہے، کم سے کم بولنا ہے. اب خاموش رہنا اور بولنا، اس کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں، بہت اس پہ بہت باتیں ہوئی ہیں، بہت ڈسکس ہوا ہے اسپرچویلٹی میں، مذہب میں، اس پہ بہت بات ہوئی ہے. اس میں وہ یہ ہے، آج کے دور میں ہم تو آج کے دور کی بات کریں گے کہ آج کے دور میں اے، بولنا کس طرح زیادہ ہو گیا ہے، خاموش رہنا کیوں ضروری ہے. اب دیکھیں، آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور. سوشل میڈیا، آپ کے پاس موبائل ہے. اب موبائل پہ کیا ہو رہا ہے؟ موبائل پہ آپ سکرولنگ کر رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں سٹور ہو رہی ہیں، آپ کے پاس نالج اکٹھا ہو رہا ہے. دیکھیں، آج اگر اس صدی کو بولنے کی صدی کہا گیا نا کہ آج لوگ بہت زیادہ بول رہے ہیں، بکواس ہی زیادہ تر عموماً کام کی باتیں تو کم ہوتی ہے، بکواس زیادہ ہوتی ہے، فضول باتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آج کا دور ہے وہ انفارمیشن کا دور ہے، جس کو ہم آئی ٹی کا دور کہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کے دور میں انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، آج کے دور میں علم بہت زیادہ ہو گیا. اب دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی پچھلے 5,000 سال میں نہیں کی جتنی پچھلے 500 سالوں میں کی ہے. پھر کہتے ہیں اتنی سائنس نے ترقی پچھلے 500 سالوں میں نہیں کی جتنی پچھلے 100 سالوں میں کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ان سائنس نے اتنی ترقی پچھلے 100 سالوں میں نہیں کی جتنے پچھلے 30 سالوں میں کی ہے. اتنی ترقی پچھلے 30 سالوں میں نہیں ہوئی جتنی ابھی 10 سالوں میں ہوئی ہے. اتنی پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوئی جتنی اگلے 5 سالوں میں ہوئی. اتنی پچھلے 5 سالوں میں نہیں جتنی ایک سال میں ہوئی ہے. اب تو 6 مہینے پہ آ گیا. اب تو آئے دن بہت زیادہ سپیڈ سے ترقی ہو رہی ہے، بہت زیادہ سپیڈ سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اپڈیٹ ہو رہی ہیں. اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن موبائل کے ورژن چینج، آئے دن ٹیکنالوجی کے ورژن، آئے دن چیزوں میں اپڈیٹ، ایپس میں اپڈیٹ، ٹیکنالوجی میں اپڈیٹ. آج آپ نے جو چیز خریدی ہے، جس طرح عموماً آپ ٹیکنالوجی کی چیزیں لیتے ہیں، آج آپ نے جو چیز خریدی ہے نا، سال بعد وہ پرانی ہو جائے گی. جس کو اولڈ ورژن کہتے ہیں کہ وہ اولڈ ورژن ہو گیا. جو سال بعد چیزیں لیں گے وہ اپ ڈیٹڈ ہوں گی، اپ ڈیٹڈ ورژن ہوگا اس کا. جس طرح ہم نے ایک سال پہلے جو موبائل لیا تھا، آج اس میں بہت ساری ایپس نہیں چلتی. کیوں؟ ایپس اپڈیٹ ہو گئی ہیں. اب ہمیں اپنے موبائل کے ورژن چینج کرنے پڑیں گے. اب موبائل کا ورژن چینج نہیں کریں گے، وہ پرانے ایپس نہیں چلیں گی، پرانا سافٹ ویئر نہیں چلے گا. پچھلی جو 5 سال پہلے جو آپ ٹیکنالوجی دیکھے تھے وہ ساری پرانی ہو چکی ہے. آج ٹیکنالوجی اپ ڈیٹڈ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اپ ڈیٹڈ. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے، موبائل اپڈیٹ ہے. نالج بہت زیادہ ہو گیا، علم بہت زیادہ ہو گیا. اب پھر دوسری بات کہ نالج کی اسیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسیس کیسے؟ پہلے آپ کتاب پڑھتے تھے، کتاب کو خریدتے تھے، آپ نے لائبریری گئے، لائبریری سے کتاب خرید کے لائے، اس کو آپ نے پڑھا.
اب جس طرح عموماً پبلک لائبریری ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ کتابیں پڑھنے کے لیے لاتے ہیں پھر واپس دے آتے ہیں، کچھ تو لوگ خرید لیتے ہیں، کتاب کو خریدا اور خرید کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب کتاب آپ نے پیسوں کی لائے ہیں، آپ وہ جگہ بھی گھیرتی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے، آپ نے موو کرنا ہے، آپ چل پھر نہیں سکتے۔ تو اب کیا ہوا، ای کتاب آ گئی ہے جس کو آپ موبائل پہ، ٹیب پہ، لیپ ٹاپ پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہی کتاب جو آپ نے 500 ہزار کی لینی تھی، آپ وہ چند روپے میں لے سکتے ہیں۔ بلکہ اب تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کچھ پیسے دیں، منتھلی جتنی مرضی کتابیں پڑھیں۔ اب کچھ ون ٹائم ان کو پے کریں تو آپ جتنی مرضی کتابیں وہاں پہ ایسیس آپ کو مل جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ کریں اس کو، لیپ ٹاپ میں، موبائل میں، ٹیب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس ایسیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے آپ کو کتابیں لائبریری بھرنی پڑتی تھی، اب وہ آپ کے موبائل میں آ گیا۔ اب جہاں پہ آپ ایک کمرے میں 100,000 کتابیں رکھتے تھے، آپ کے موبائل میں ہزاروں نہیں سینکڑوں بلکہ پوری دنیا کی ساری کتابیں آپ کے چھوٹے سے سیل فون میں آ گئی ہیں۔ چھوٹے سیل فون میں بھی کہنا ٹھیک نہیں، ایک لنک پہ آ گئی ہیں۔ اب وہ آپ پہ اتنا نالج ہے، اب اس نالج کا کیا کریں گے؟ وہ اتنا نالج کیا ہے آپ کے پاس موجود ہے۔ اب وہ نالج اتنا تیز ہے، اتنا اپڈیٹڈ ہے اور اتنا کنکلوڈ ہو گیا ایک جگہ پہ، اب اس کا ہوگا کیا؟ سوشل میڈیا پہ آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں، کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے مختلف اینگل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، آپ اس کو کمانڈ دیں، آپ اس کو چند لائنوں میں وہ آپ کو سمرائز کر کے دے دیتی ہے۔ آپ کے لیے اب نالج بچوں کا کھیل بن گیا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ نے سائنس کی، کوئی بھی آپ نے تھیوری سمجھنی ہے، کوئی بھی آپ نے فارمولا سمجھنا ہے، کوئی بھی آپ نے ڈیپ سے ڈیپ سائنس کی چیز سمجھنی ہے، آپ اس کو کہیں کہ وہ آپ کو آسان ورڈنگ میں بتا دیتا ہے۔ اب لینگویج کا سب سے بڑا، پہلے لینگویج کا بیریئر تھا، اب لینگویج کا بیریئر نہیں رہا، اب لینگویج کا بیریئر ختم ہو گیا۔ آپ ایزیلی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی زبان کو ایزیلی اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں۔ آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ اس کو آڈیو میں بول کے سن سکتے۔ اب آپ نالج بہت اسیسیبل ہو گیا، آپ اسیس کر سکتے ہیں، آپ کا نالج بہت ایزیلی آپ تک رسائی مل گئی ہے۔ اب اتنا نالج ہے، اس نالج کا کیا ہوگا؟ وہ نالج آپ کے مائنڈ میں آ گیا۔ اب وہ مائنڈ صاف ظاہر ہے، جب بندے کے پاس نالج آتا ہے تو وہ چاہتا ہے میں اپنا نالج بانٹوں۔ اصل میں جس طرح سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، جب بندے کے پاس نالج آتا ہے تو وہ شیئر اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس کتنا نالج ہے۔ یہ وہ نالج تو ہے نہیں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ نالج تو وہ ہے جو سب کے پاس موجود ہے۔ اب کتابی باتیں سب کو پتہ ہے، کتابی باتیں تو سب کے پاس موجود ہے، یہ کتابی باتیں ہیں۔ اب موسٹلی انٹلیکچوئل کتابی باتیں وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر بندہ ان کو ڈسکس کر رہا ہے اپنے انداز میں، اپنے ورڈنگ میں اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اب نالج اتنا ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ مائنڈ میں آ گیا۔ اب مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے تو بندہ تو چاہتا ہے کہ میں اس کو شیئر کروں، لوگ مجھے جانے، واہ واہ ہو میری۔ اب وہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے وہ بھی اپنی باتیں شیئر کرتا ہے۔ اب وہ ہوتا تو یہ ہے عموماً، چلو سوشل میڈیا پہ تو لوگ اپنی چیزیں ریکارڈ کر کے وہاں پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب پاس بیٹھتے ہیں، عموماً تو یہ دیکھا کہ اگر 4-5 دوست بیٹھے ہیں نا، آپ نوٹ کریں اپنی محفل میں جب بھی بیٹھتے ہیں، 4-5 دوست بیٹھے ہیں تو وہ 4-5 دوست بیسیکلی تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں لیکن سب کے سب اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ وہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں چیزیں، ساتھ ساتھ ہی ہاں بھی یار میں نے فلاں کی بات سنی، وہ یہ کہہ رہا ہے، ہاں یار میں نے بھی سنی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ پھر شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے باتیں شروع ہو گئی۔ اب کیونکہ اس کے پاس بھی موبائل ہے، اس کے پاس بھی وہ بھی نالج کو فوراً سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب وہ کیونکہ اب نالج کی حساس بہت زیادہ ہے، وہ کسی کی چیز کو فوراً سے ویریفائی کر سکتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ وہ پھر وہاں پہ آپس میں بحث چلتی ہے، یہی بحثوں بحث ہمارے بڑے لیول پہ ہو جاتا ہے سارا دن۔ ہاں بھی میں نے وہ بات سنی ہے، ہاں میں نے سنی ہے، ایک ہی چیز بڑی جلدی پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے، اس کو پھر لوگ چرچا کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، جتنی اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ اتنی وائرل ہوتی ہے، جتنی وائرل ہوتی ہے اتنا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہماری ڈسکشن زیادہ ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہماری باتیں عموماً جب بھی ہم کسی اپنے دوست سے ملتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈسکس؟ ہاں بھی سنا، کیا حال ہے؟ ٹھیک، ہاں بھی یار وہ آج کل بڑی چیز وائرل ہوئی ہے، وہ جی آج کل بڑی اس کی خبریں چل رہی ہیں، وہ جی آج کل بڑا اس کا نام۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے اخبار تھی، لوگ پڑھتے تھے اخباروں کو، بار بار پڑھتے تھے، پھر ان کو آپس میں ڈسکس کرتے تھے، پھر ریڈیو آ گیا، اس کو ریڈیو کو سنتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، پہلے پھر ٹی وی آ گیا، اب تو موبائل آ گیا۔ اب موبائل کی اساس اتنی آسان ہے کہ وہ فوراً اس کو
ہاں بھی دیکھی ہے وہ چیز نہیں دیکھی. پہلے تو کہتے تھے نا اب اخبار میں دکھا دیتا ہوں, ٹی وی ریڈیو پہ دکھا دیتا ہوں, اور اب ٹی وی کے لیے تو جانا پڑتا تھا جہاں ٹی وی پڑا ہوا ہے. اب موبائل ہے جہاں پہ بھی وہ فوراً اس کو نکال کے دکھاتا ہے, ہاں بھی یہ دیکھیں, اس پہ بات شروع ہوتی ہے, اس پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اب اسی وجہ سے کیونکہ نالج بہت زیادہ ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کو ایکسچینج کرتے ہیں, اس کو آپس میں شیئر کرتے ہیں. اسی لیے آج کی صدی میں سب سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس کی ایک مین وجہ ہے. اب اتنا نالج ہے وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں, وہ پھر آپس میں ڈسکس. عموماً تو جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے وہ بحث ہوتی ہے, وہ ثابت کرنے کے نہیں بھی میں ٹھیک ہوں, وہ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, اپنے کو ثابت کرنے میں کہ میں ٹھیک ہوں, اپنے کو ثابت کرنے, اپنی میں کو مضبوط کرنے میں وہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اور جو بات اپنے میں کو مضبوط کرنے کے لیے بولی جا رہی ہے وہی کہتے ہیں اسپرچولیٹی میں وہی فضول ہے. جو اپنے میں کو مضبوط کر رہا ہے وہ اپنے ایگو کو, اپنے غرور کو اسپرچولیٹی میں منع کیا گیا کہ وہ ہمارے انر کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے, ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اسی لیے مون سادھنا, خاموش رہنا, چپ رہنے کی زیادہ اہمیت ہے. تو آپ بھی آج کے دور میں رہ رہے ہیں, ہم بات بھی آج کے دور میں کر رہے ہیں, تو کوشش کریں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آج کی صدی کی سب سے زیادہ جو بیماری ہے, بڑی وجہ ہے, وہ بولنا ہے, زیادہ بولنا ہے, زیادہ گفتگو کرنا ہے, وہ اس کو ہم نے کم کرنا ہے. اس کو اب کیا کرنا ہے, اب صاف ذرا بولنا تو بند نہیں ہو سکتا, بولنا تو جاری رہے گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ضرورت کے درجے میں بولا جائے, جتنا ضروری ہے. دوستوں میں گئے ہیں, دوستوں میں دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں گپ شپ نہ کریں, انجوائے کریں, کھیلیں, باتیں کریں, لطیفے سنائیں, شعر و شاعری ہو, مزہ ہو, پورا انجوائے کریں بھرپور طریقے سے. لیکن کیا ہے, کوشش کریں اس میں فضولیات کو, بحث و مباحثہ, فضول کی بحث و مباحثہ. اب دیکھیں آج تک کسی بھی بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, کسی بھی کنٹروورسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جتنی کنٹروورسی ہوئی ہیں, جتنے بحث و مباحثے ہوئے ہیں, جتنی ڈبیٹ ہوتی ہے, ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو آپ کوشش کریں, اگر آپ دوست کے پاس گئے تو دوستی کی باتیں کریں, آپس میں ایک دوسرے گپ شپ کریں, انجوائے کریں, محظوظ ہوں, انجوائے کریں, بجائے کہ فضول اس کی خبروں پہ, اس کی خبروں پہ, اس کی کنٹروورسی, ان کی بجائے اپنی گفتگو کریں, اپنے بارے میں کچھ باتیں ہوں, اپنے حال چال, دکھ سکھ. اپنے حال چال کی باتیں کم ہوتی ہیں, دوسری باتیں زیادہ ہوتی ہیں, وہی فضول ہے. انہی کو ختم کرنا ہے, انہوں کو ختم کریں. جب آپ ضرورت کی باتوں میں آگے, پھر یہ بھی ایسا ایسا کم ہوگی. دیکھیں ہم نا, انسان کا مائنڈ ایکسٹریمسٹ ہے, یا تو وہ کہتا ہے 0 ہو جائے یا 100%, درمیان میں نہیں رہتا. اسی لیے ہر مذہب میں نا اعتدال کا, درمیانی رستے کا, جس کو کہنا ہے معتدل کا, ماڈریٹ کا, بہت اہمیت دی گئی ہے, بہت اہمیت دی گئی ہے. جتنے بھی مذہب آپ دیکھ لیں, سب نے, اسلام مذہب ہے, بدھزم ہے, جینزم ہے, ہندوازم ہے, سب مذہب میں ماڈریٹ, بالکل درمیان, مد میں آنا, جس کو نا سینٹر میں آنا, اس کی بہت اہمیت ہے. تو کوشش کریں آپ آپس میں جو بھی بات چیت کرتے ہیں نا, اس میں درمیانے درجے پہ آئیں, بالکل درمیانے, جتنا ضروری ہو سکے. جس طرح کہتے ہیں نا, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا ہے, تو یہ بولنا ان میں سے ایک ہے. کم 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 کا مطلب ہے ضرورت کے درجے پہ. کم کا مطلب یہ نہیں کہ 0 تو ہے ہی نہیں. کم کا مطلب ضرورت کے درجے میں. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, ہمارے جسم میں نا, جس طرح آج کل کے دور میں وہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جب فل ہوتی ہے نا, وہ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے. جس طرح موبائل کی چارجنگ میں لگاتے ہیں, وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے جسم میں بایو کلاک ہے. انسان, سائنس کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے, وہ ٹائم بتاتی ہے ہمیں. جب نیند پوری ہوتی ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن اب پھر بھی پڑے رہتے ہیں. اور جس طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں, جو وہ پیٹ ہمارا فل ہو جاتا ہے, ہمارا پیٹ بتاتا ہے کہ بھئی فل ہو گیا ہے, یہ بھر گیا ہے. لیکن مائنڈ کیا ہے, مائنڈ کو تو مزہ چاہیے, وہ اس کو بھرتا رہتا ہے. اسی طرح جب بات ہم کرتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ ہے, بات کرنے میں ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بات ضروری ہے. وہ اتنی بات ضروری ہے, اس کے بعد ساری فضول ہے. اس کو نہ ڈسکس کریں, اس کو ختم کریں. اب دیکھیں, ایک ہے بالکل سائلنٹ رہنا, ایک ہے بہت زیادہ بولنا. ہم نے درمیان میں آنا ہے, پہلے سٹیپ پہ تو درمیان میں آنا ہے. اگر آپ کا مائنڈ ایکسٹریمسٹ ہے, تو اس کی پریکٹس آپ دونوں اینگل سے کریں. خوب بولیں, خوب بولیں, خوب بولیں, خوب بولیں. آپ کو بول کے آپ کو لگے گا یار بس اب بہت بکواس ہو گئی ہے, بہت بول لیا, تھک گئے ہیں, پھر خاموش ہو جائیں, بالکل ہی خاموش ہو جائیں. پھر لیکن اس سے آپ کا کام چلے گا نہیں نا, اس سے آپ کا کام چلے گا نہیں. اس سے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے. خاموش ہو گئے, وہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا,
آپ تو کہیں گے اسپریچول پریکٹس کر رہا ہوں جی، مجھے بولنے مذہب نے منع کیا ہے جی، ہم جی مراقبہ کریں گے، میڈیٹیشن کریں گے، دھیان کریں گے، ہم جی غار میں بیٹھیں گے، جنگل میں بیٹھیں گے، اس سے تو آپ کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے۔ ہم نے سینٹر میں آنا ہے، سینٹر میں آئیں گے تو معاملات بھی چلتے رہیں گے، آپ کی پریکٹس بھی ہوتی رہے گی۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا ایکسٹریمسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں انفٹ ہے۔ ایکسٹریمسٹ ہوئیں گے تو انفٹ ہوئیں گے اور اس سے ہم پرابلم زیادہ ہوئیں گے، مسئلہ بڑھے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ سینٹر میں آئیں۔ زیادہ بولیں گے تب بھی پرابلم ہے یار، وہ آپ دور سے لوگ پہچانا شروع کریں، وہ یار وہ بہت بکواس کرتا ہے، بہت بولتا ہے یار، انہیں تو جان، یار اس سے جان چھوڑو۔ جب آپ ہر محفل میں بہت سارے دوستوں میں ہر جگہ پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بندہ دور سے کہتا ہے یار وہ بندہ آ رہا ہے، اس نے ہماری ساری بات ڈسٹرب کر دینی ہے، لہٰذا وہ یا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا وہ اس کو پہلے سے قابو کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے وہ پرسن نہیں بننا جس سے لوگ پریشان ہوں، لوگ ڈسٹرب ہوں۔ اب عموماً تو سارے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، فیمیل میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹاکٹیو ہوتی ہیں، زیادہ بتونی ہوتی ہیں، مردوں میں تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن آج کل تو مرد بھی ویسے بن گئے ہیں، وہ بھی عورتوں کی طرح ہو گئے ہیں، عورتوں کی طرح کے فیشن آ گئے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ماڈریٹ آنا ہے، درمیان میں آنا ہے، سینٹر میں آنا ہے، کہ ہم نے جتنا ضروری ہے اتنا بولنا ہے، ضرورت کے درجے میں بولنا ہے، جتنا انتہائی ضروری ہے کام کے درجے میں، معاملات میں، گپ شپ میں تھوڑی سی گپ شپ ہو، کبھی دوستوں میں اٹھے بیٹھے ہیں، دوستوں سے ضروری نہیں قطع تعلق ہی کر دیں، تعلق ختم ہی کر دیں، نہیں، دوستوں میں بیٹھیں، فیملی میں بیٹھیں، جتنا ضروری ہو اتنا خوش ہو کے بولیں۔ ایسا نہیں جتنا بھی بولنا وہ ایسے منہ سے بولنا ہے ایسے کہ اگلے بندے کو برا لگے، جتنا بولنا ہے خوش مزاجی سے، خوش اخلاقی سے، اچھی گفتگو کرنی ہے، کم گفتگو جتنی کرنی ہے ضرورت کے درجے میں وہ اچھی گفتگو کرنی ہے۔ پھر جب آپ نے نوٹ کیا یار خاموش رہنے سے تو بڑا فائدہ ہے، خاموش رہتے ہیں، مائنڈ ریلیکس رہتا ہے، جتنا کم بولتے ہیں اتنے کم مسئلے ہیں۔ اب دیکھیں عموماً تو ہوتا یہی ہے، جتنا ہم بولتے ہیں اتنا ہم پھنستے ہیں، جتنا ہم بولتے ہیں اتنا ہمیں اپنی باتوں پہ پورا، جتنا ہم اکثر دوستوں میں، ریلیشن شپ میں، تعلقات میں تو ہوتا ہی ہے، ہم جو بول دیتے ہیں پھر اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں وچن نبھانا پڑتا ہے، بات نبھانی پڑتی ہے، گل پہ پورا اترنا پڑتا ہے، اپنی بات کو پہ پورا اترنا پڑتا ہے۔ تو آپ اپنی کوشش کریں وہ بات ہی نہ کریں، تو کوشش کریں کم سے کم بولیں، جتنا ضروری ہو اتنا بولیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے بہت فائدے ہوں گے۔ اب جب آپ کم بولیں گے نا آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ یار کم بولنے سے بہت سارے مسئلوں سے بچ رہا ہوں، بہت ساری پرابلم سے بچ رہا ہوں، بہت میرا فائدہ ہو رہا ہے، انرجی سٹور ہو رہی ہے، اور آپ کا مائنڈ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور آپ کے کام بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، جو آپ کی انرجی بولنے میں لگنی ہے وہ آپ کے کام میں لگ رہی ہے، آپ کے اس سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کا پھر نماز میں، عبادت میں، آپ اپنا جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، یا اپنے سیلف پہ کام کرنے کے لیے جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں بہتری آئے گی، اچھے کاموں میں دل لگے گا۔ پھر آپ کا کام اسپرچولیٹی کے کاموں میں، مذہب کے کاموں میں، اس میں زیادہ لگے گا، دھرم میں، جس سے کہتے ہیں آپ کا اس میں زیادہ سفر ہوگا، انر پہ زیادہ آپ جلدی کام کر سکتے ہیں، اپنی ذات کا عرفان زیادہ جلدی ہوگا، اس کی طرف قدم آپ کے زیادہ جلدی بڑھیں گے۔ زیادہ بولنے سے آپ کے پرسنل انر پہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کی پرسنل گروتھ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اسی لیے منع فرمایا گیا، اس لیے منع کیا گیا کہ جب بھی آپ نے سیلف امپرومنٹ پہ کام کرنا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے، اپنی ذات پہ کام کرنا ہے، اپنے کریکٹر پہ کام کرنا ہے، اپنی کوالٹیز پہ کام کرنا ہے، اپنے کو امپروو کرنے پہ کام کرنا ہے، جو بھی بندہ اپنے کو امپروو کرنا چاہتا ہے، اپنی کوالٹیز کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ میں کچھ بہتری چاہتا ہے، اسپرچولیٹی کی طرف جانا چاہتا ہے، مذہب کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کا وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت میں زیادہ سے زیادہ دل لگے، میری انر گروتھ ہو، میں اپنی ذات کو پہچانوں، جس کو ہم کہتے ہیں میں جی سمادھی کی طرف جاؤں، نروان کی طرف جاؤں، موکش کی طرف جاؤں، انلائٹنمنٹ کی طرف جاؤں، جس کو آپ اہل کشف کہتے ہیں، میں اہل کشف بن جاؤں، میرے اندر وہ صلاحیتیں آ جائیں، میرے اندر وہ کوالٹیز آ جائیں، میں بہت ساری چیزوں میں اپڈیٹ ہو جاؤں، میں بہت ساری چیزوں کو حاصل کر لوں، وہ اچیومنٹ حاصل کر لوں، وہ آپ کے لیے تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ تو اس کی آپ پریکٹس کریں۔ اگر آپ سیلف امپرومنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں،
اگر آپ اسپرچولیٹی میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ مذہب میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ عبادت میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ اچھائی میں انٹرسٹڈ ہیں، نیکی کے کاموں میں انٹرسٹڈ ہیں، لوگوں کی مدد کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اپنی لائف کو میننگ فل بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں، اپنی لائف کو رنگ دینے میں، اپنی لائف کو تھوڑا خوبصورت کرنے میں، اپنی لائف میں تھوڑا سا مزہ لانے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ ادروائز آپ چل رہے ہیں جو سارا دن باتیں چل رہی ہیں، سارا دن باتیں چل رہی ہیں، تھک کے سو جاتے ہیں، پھر خیالات میں باتیں چلتی رہتی ہیں، نیند بھی پوری طرح سے نہیں ہوتی، صبح بھی اٹھتے ہیں ایسے جیسے تھکے تھکے، کیوں کہ سارا دن باتیں چل رہی ہیں، مائنڈ بھی جب صاف ظاہر ہے جو آپ بولتے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی آپ کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے، مائنڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، مائنڈ چل رہا ہوتا ہے تو آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، جتنا مائنڈ چلتا ہے اتنا آپ بولتے ہیں، تو جتنا آپ بولتے ہیں پھر مائنڈ چلتا ہے، پھر آپ رات کو بھی وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر آپ سوچ رات کو بھی انکانشیس لاشعور آپ کا پورا کام کر رہا ہوتا ہے، پھر آپ صبح وہی پریکٹس کر، پھر آپ کی آپ کا انر ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی طرف کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی انرجی کو سٹور رکھیں، کم سے کم بولیں، آج اس دور میں کم سے کم سوشل میڈیا استعمال کریں، ضرورت کے درجے میں استعمال کریں، کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا زیادہ استعمال کریں گے تو وہ صاف ذرا جو باتیں جو صاف ذرا لوگ بول رہے ہیں تو آپ اس کو سن رہے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں اس کے مطابق خیالات چل رہے ہیں، تو وہ کم چلیں گے۔ کم سے کم سکرولنگ، کم سے کم موبائل کا استعمال، کم سے کم فضولیات، کم سے کم وہی کام کریں جو آپ کی انر پہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے، جو آپ کی عبادت میں کام دل لگنے کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کا عبادت میں دل لگے، نیک کاموں میں دل لگے، اچھے اعمال میں دل لگے، اچھے کام میں دل لگے، اسپرچولیٹی کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو، پھر ہی آپ اس سفر پہ جا سکتے ہیں جس سفر پہ آپ جانا چاہتے ہیں، جس سفر پہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ پریکٹس کہاں سے شروع کریں؟ کہ فضولیات، فضول باتیں، فضول گفتگو، اب سب سے امپورٹنٹ چیز تو وہ یہ ہے جو ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ہاں بھی ملکی حالات کیسے ہیں، ہاں بھی کیا چل رہا ہے آج کل، وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے ہمیں۔ پھر ٹھیک ہے، ضرورت کی حد تک ہمیں اپنے ملک کے بارے میں، انٹرنیشنل کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ضرورت کی حد تک، وہ 2-4 منٹ میں کام چل جاتا ہے، وہ سارا دن ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں سارا اپنی گفتگو اس کے بارے میں، ضروری نہیں ہے کہ سارا دن اس کے بارے میں بات کریں، ساری جو آپس میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں ضروری ہے 2 گھنٹے، ہاں اگر ایک بندے کا کام ہی اینکر پرسن ہے، وہ اس کا کام ہی میڈیا کا ہے، تو وہ اپنے کام کی حد تک کرے، اپنے کام کی حد تک اس میں کرے۔ دیکھیں، ضروری حد تک جتنی گفتگو ضروری ہے وہ کریں، ضروری حد تک، غیر ضروری کو کم کریں، پہلے تو غیر ضروری کو کم کریں، پھر جو ضروری ہے اس کو بھی تھوڑا لمیٹڈ کر دیں، اس کو بھی تھوڑا محدود کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ خاموش رہیں گے، شانت رہیں گے، آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے گا، آپ اسپرچولیٹی کی طرف زیادہ جائیں گے، آپ کا اس طرف سفر زیادہ تیزی سے چلے گا۔ جب زیادہ بول لیں گے وہ سفر کم سپیڈ سے نہیں ہوتا بلکہ رک جاتا ہے، پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ خاموش رہیں، زیادہ سے زیادہ تنہائی میں رہیں، زیادہ سے زیادہ چپ رہیں، کم سے کم بولیں، زیادہ سے زیادہ چپ رہیں۔ اس کا سفر آپ کا اپنی ذات کی طرف، تو یہ سفر آپ کا زیادہ سپیڈ سے ہوگا، آپ اپنی ذات کی طرف زیادہ تیزی سے قدم بڑھے گا، اپنے جس کو کہتے ہیں کہ اللہ میاں کا عرفان، اس مالک کا عرفان، اس مالک کی پہچان، پہلے تو اپنی پہچان ہوگی نا، پھر اس طرف جائیں گے ہم، جب اپنی پہچان ہوگی پھر وہ ہمارا سفر آسان ہو جائے گا۔ اپنی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاموش رہیں، خاموش رہیں، کم سے کم باتیں کریں، اور تنہائی میں رہیں، اور تنہائی میں رہیں گے، خاموش رہیں گے، اور ان غیر ضروری ایکٹیویٹی سے بچیں گے تو آپ کا وہ سفر زیادہ تیزی سے ہوگا، زیادہ ترقی آپ اس میں کریں گے، اسپرچولی میں زیادہ ترقی کریں گے، بعد میں زیادہ دل لگے گا، اور آپ سے پھر لوگوں کو نفع ہوگا۔ پہلے آپ کو نفع ہوگا اس کا، آپ کو پہلا نفع کیا ہوگا؟ آپ کو تو سکون ملے گا، آپ کو جب سکون ملے گا پھر دوسرے بندے کو سکون وہ محسوس ہوگا جو آپ کے پاس بیٹھے گا، جب اس کو محسوس ہوگا تو وہ آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے ہوا، پھر وہ اس طرح ایک اچھا انوائرمنٹ بنے گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، پہلے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں، اس کی پریکٹس کریں، خاموش رہیں، زیادہ سے زیادہ خاموش رہیں، کم سے کم باتیں کریں، غیر ضروری باتیں بالکل چھوڑ دیں، ضرورت کی حد تک رہیں، پھر خاموش رہیں، پھر یہ آپ کا سفر زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو عمل کریں گے، اس پہ فالو کریں گے، اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔